بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات روش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا. بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا. کسی نے نصف دیا کسی نے سل دیا، مگر عائشہ کے باپ پہ قرباں جاؤں خدا کے نام پہ سب کچھ لا کے دھر دیا. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام دوستو بھائیوں، جمادی الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت سسر پیغمبر صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے صحابی تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب کچھ لٹانے والے تھے. آپ ہی کی کنواری بیٹی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم نے آپ کو تصدیق کرنے والا کہا ہے. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عتیق کا لقب عطا فرمایا ہے. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں پہلے نمبر پر ہیں. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کلًا وعد اللہ الحسنی میں پہلے نمبر پر ہیں. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ خلافت راشدہ میں پہلے نمبر پر ہیں. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے روضہ رسول میں دفن ہوئی ہیں. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ سب کچھ لا کے رسول اللہ کے قدموں میں لا کے دھر دیا. آپ کے بہت سارے اعزازات ہیں جن اعزازات کو صدیق اکبر کے علاوہ کوئی اور نہیں پہنچ سکا.
ایسے بہت سارے کمالات، بہت سارے اعزازات اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو عنایت فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کا رسول اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا، آپ کے خاندان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ آج چند لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اہل بیت کی شان کو بڑھانے کے لیے صحابہ کرام کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کرام کی شان کو بڑھانے کے لیے اہل بیت کی شان کو کم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جماعتیں ہیں، ایک در والے ہیں، ایک گھر والے ہیں۔ صحابہ کرام کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کے دو نور ہیں، ایک آنکھ کا نور صحابہ کرام ہیں، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت اعظام۔ جو شخص صحابہ کرام کی شان میں کمی پیشی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو شخص اہل بیت کی شان میں کمی پیشی کرے گا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اور یہ مقام صدیق اکبر کا، یہ تعلق اہل بیت کے ساتھ صرف آج کا اہل سنت بیان نہیں کرتا، بلکہ صدیق اکبر کا اہل بیت کے ساتھ تعلق، صدیق اکبر کی اہل بیت کی نگاہ میں عزت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے بھی بیان ہوئی۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر کے بعد سب سے بلند مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے میں نے کہا پھر کس کا مقام ہے؟ تو سیدنا علی المرتضی نے فرمایا کہ ابو بکر کے بعد پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ اس ڈر سے کہ کہیں آپ ان کے بعد عثمان رضی اللہ کا نام نہ لے دیں، تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر کے بعد کس کا مقام ہے، بلکہ میں نے خود ہی کہہ دیا کہ ابا جان پھر آپ کا مقام۔ تو سیدنا علی نے کہا میں تو ایک عام انسان، ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ سیدنا علی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سیدنا علی کا بہت بلند مقام ہے، لیکن ابو بکر عمر عثمان کے بعد باقی تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ جس طرح خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، اسی طرح مقام میں، مرتبے میں، عزت میں، احترام میں پہلے سیدنا ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر سیدنا علی ہیں۔ باقی تمام صحابہ سے افضل ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ سے بھی افضل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ کا مقام بھی سیدنا علی کے مقام سے کم ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ کا تعلق حضرت علی کے ساتھ کیا تھا، کبھی انشاءاللہ پھر اس موضوع پر، آج چونکہ موضوع صرف سیدنا ابوبکر صدیق ہیں تو ان کے متعلق بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی آپس میں، اس شادی کا مشورہ دینے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور سیدنا علی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ علی ہمارے بھائی تو اپنے رشتے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، وہ سیدنا ابو العاص کے نکاح میں تھی۔ پھر ان کے بعد سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، یہ یکے بعد دیگرے دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں۔
دو بہنیں ایک وقت میں ایک نکاح میں نہیں آ سکتی، لہٰذا پہلے سیدہ رقیہ ان کے نکاح میں آئیں، ان کی وفات کے بعد پھر سیدہ ام کلثوم نکاح میں آئیں، پھر جب وہ فوت ہو گئیں تو حضور نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے ساری کی ساری تیرے نکاح میں دے دوں۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوا، ایک روایت میں آتا ہے کہ کہا کہ اگر 100 بیٹیاں ہوتی عثمان تو اتنا شریف میرا داماد ہے میں 100 کی 100 تیرے نکاح میں دیتا۔ اور چوتھی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ، یہ سیدنا علی کے نکاح میں آئی ہیں۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی اگر حضرت علی کی 4 بیٹیاں تھیں تو جب عیسائیوں نے مبالغے کی دعوت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہیں، باقی 3 بیٹیوں کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال ہے، اور میرا نوجوان یہ سوال سنتا ہے اور سننے کے بعد میرے نوجوان کا ذہن مضطرب ہوتا ہے، اس کے ذہن میں سوال آتا ہے، بجائے علماء کرام سے پوچھنے کے پھر انٹرنیٹ پر سرچ شروع کرتا ہے، پھر کہتا ہے واقعہ ہمارے علماء تو لگتا ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ بھائی بات یوں نہیں ہے، جب کوئی ایسی خلش ذہن میں آئے اپنے علماء کے پاس جائیں، ان سے مسئلہ پوچھیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیٹ میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، اللہ نے کہا، اس سے سوال کیا، اللہ نے کہا یہ بوٹی کھا لو، یہ جڑی بوٹی ہے کھا لو، کھا لی ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جا رہا ہے، پیٹ میں درد ہوا، بغیر اللہ سے پوچھے وہ بوٹی کھا لی، درد بڑھ گیا۔ لہٰذا علماء کرام سے مشورہ کرنا چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے پوچھتے، اللہ بتاتے تو اللہ اس بوٹی میں شفا رکھ دیتے۔ پھر بھی علماء کرام ہر مسئلے کا جواب دیں گے۔ علماء کے پاس آئیں کہ میرے سے سوال ہوا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں تو پھر مبالغے کے وقت ایک بیٹی کیوں آئی ہے، باقی 3 کیوں نہیں آئی ہیں؟ مثال کے طور پر اب اس کا جواب سنیے، کیوں نہیں آئیں؟ اگر تھی تو میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے والد صاحب زندہ ہے الحمدللہ، لیکن وہ گاؤں میں ہیں، یہاں نہیں ہیں، بہرحال ہیں زندہ، یہاں آ سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑے میں بلاؤں تو آ سکتے ہیں۔ میرے دادا جان پردادا جان ان کے جو دنیا سے چلے گئے، اب ہم بلانا بھی چاہیں تو وہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ کل کوئی کہے کہ ان کا دادا تھا ہی نہیں، ان کا پردادا تھا ہی نہیں، بھائی تھے، وفات پا گئے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں باقی تھیں، لیکن مبالغے کے وقت صرف سیدہ فاطمہ زندہ تھی، اس لیے سیدہ فاطمہ ساتھ آئی ہیں، باقی 3 وفات پا گئی تھی، وہ ساتھ اس لیے نہیں آئی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے صرف اور صرف۔ عرض کر رہا تھا کہ چوتھی بیٹی کے نکاح سیدہ فاطمہ کے نکاح کے لیے حضور نے ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اور سیدنا سعد نے یہ مشورہ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا علی گئے، حضور نے اللہ کے حکم کے بعد اس رشتے کو قبول کر لیا۔ حضور نے نہ اپنا رشتہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کیا، نہ اپنی اولاد بیٹیوں کے رشتے اللہ کی مرضی کے بغیر کیے، اپنے رشتے بھی اللہ کی مرضی سے کیے، اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی اللہ کی مرضی سے کیے۔ سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے اللہ کی مرضی سے ہوا، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے اللہ کی مرضی سے ہوا، اور سیدہ عائشہ کا نکاح حضور سے اللہ کی مرضی سے ہوا، سیدہ حفصہ کا حضور سے نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا، سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت سفیان امیر معاویہ کی بہن کا نکاح بھی حضور کے ساتھ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ آج کوئی لاکھ سینہ پیٹے، لاکھ تڑپے، لاکھ اپنے آپ کو مارے، وہ ساری باتیں کر سکتا ہے، ان رشتوں سے حضور کو جدا نہیں کر سکتا ہے۔ حضور کے ساتھ جو تعلق اللہ رب العزت نے جس جس خاندان کو چنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کو اللہ جوڑتے چلے گئے۔ عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق کے مشورے سے یہ نکاح ہوا۔ اب جب نکاح کی باری آئی، اخراجات سیدنا عثمان نے برداشت کیے۔ اس ساری بات کو چھوڑ کر میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے سیدنا ابو بکر کا سیدنا علی اور آپ کے خاندان سے تعلق۔ لوگ میرے نوجوان کے ذہن کو ورغلا کے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ماننے والے ہیں، تفریق نہیں ڈالنے دیں گے۔
اب جب رشتہ قبول ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں آتا ہے کشف الغمہ کتاب ہے، میرے مسلک کی نہیں ہے، دوسرے مسلک کی ہے، کشف الغمہ کتاب ہے، کتاب کے اندر واقعہ درج ہے، لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے درم اٹھائے اور اٹھانے کے بعد ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دیے، کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کا نکاح ہے، ان کے لیے ضروری سامان خرید کر لاؤ۔ اب یہ جو 4 بندوں کی کمیٹی گئی سامان خریدنے کے لیے، ان کے سربراہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، اور اس کمیٹی میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ صحابہ کرام جب بازار گئے کوئی چیز پسند کرتے تھے، خریدتے نہیں تھے، حضرت ابو بکر کو دکھاتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے، پھر سیدنا فاطمہ اور سیدنا علی کے لیے وہ چیز خریدتے تھے۔ یہ نکاح بیٹی حضور کی ہے، داماد حضور کا ہے، شادی فاطمہ اور علی کی ہو رہی ہے، مشورہ دینے والے ابو بکر صدیق ہیں، شادی فاطمہ اور علی کی ہو رہی ہے، سامان خریدنے والے ابو بکر اور باقی صحابہ ہیں، شادی فاطمہ اور علی کی ہو رہی ہے۔ حضور اپنے غلام حضرت انس کو بھیجتے ہیں، جاؤ 5 مہاجرین 6 انصار 11 اور 12 سیدنا علی، ان 11 لوگوں کو دعوت دو کہ بیٹی میری فاطمہ ہوگی اور شادی علی کے ساتھ ہوگی، باراتی ابو بکر عمر اور عثمان ہوں گے۔ شادی علی کی فاطمہ کے ساتھ اور بطور باراتی آنے والے مہمان ابو بکر عمر اور عثمان ہیں، 5 مہاجرین ہیں اور 6 انصار میں سے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اب نکاح کے لیے بات آ گئی۔ اسی کتاب کشف الغمہ کے اندر لکھا ہوا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلے تو یہ 11 لوگ باہر کھڑے ان کے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 مہاجرین اور 11 انصار کے ساتھ وہاں سے چلے اور مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ سیدنا علی کہتے ہیں ہم مسجد کے درمیان میں آ کر بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، اور علی اور فاطمہ کے نکاح کے گواہ بھی ابو بکر و عمر ہیں۔ آج میری اور آپ کی بیٹی بہن کا نکاح ہو، ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو گواہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیں مسئلہ، گواہ اسے بنایا جاتا ہے جو مسلمان ہو، کافر گواہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے ابو بکر و عمر کو اپنا سمجھا تو اپنی بیٹی کے نکاح کے گواہوں میں شامل کیا ہے۔ آج کوئی الٹا لٹک جائے اس نکاح سے ابو بکر و عمر کو جدا نہیں کر سکتا۔ عرض کر رہا تھا، اب سیدنا فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہو گیا۔ اس نکاح کے گواہ بھی ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، باراتی بھی یہ ہیں۔ ولیمے کی باری آئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ولیمے کے لیے پیسے کوئی نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کا ولیمہ آیا، حضور نے فرمایا تمام صحابہ اپنے گھروں سے کھانا لے علی کے دسترخوان پر آ کے بیٹھیں، علی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اپنے گھر سے لا کے یہ علی کا ولیمہ ہو جائے گا۔ کتنا اچھا نکاح، کتنا سادہ نکاح۔ حضور نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے، بہترین نکاح وہ ہے جس نکاح پر کم خرچ کیا جائے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ 29 سال یا 28 سال کی عمر میں بیمار ہوئی ہیں۔ آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے، میری بیوی بیمار ہو، میری بہن، میری والدہ بیمار ہو تو میرے خاندان کے یا میرے قریبی تعلق والے لوگ ان کی تیمارداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا بیمار ہوئیں، اسماء بنت امیس تیمارداری کے لیے تشریف لائیں۔ یہ اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ یہ تعلق ہے صحابہ اور اہل بیت کا، یہ محبتیں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے اور اسماء بنت امیس رضی اللہ کو وہیں چھوڑ گئے۔ اسماء بنت امیس آپ کے ساتھ رہیں، اور جب دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کی طبیعت بحال نہیں ہو رہی، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، اور حضور دنیا سے جاتے ہوئے سیدہ فاطمہ کے کان میں 2 باتیں بھی کہہ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ کے کان میں جاتے ہوئے 2 باتیں کہہ کے گئے تھے
ایک بات یہ کہ پہلی بات کی تو سیدہ فاطمہ رونے لگی، دوسری کی تو مسکرانے لگی۔ بعد میں سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ بیٹا حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا اماں جان کوئی اور پوچھتا تو میں قطعاً نہ بتاتی، آپ میری ماں ہیں، بے شک عمر میں مجھ سے چھوٹی ہیں لیکن میری ماں ہیں۔ اور یہ تعلق بھی تھا۔ ایک دن سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، مذاق کرتی ہیں آپس میں۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اماں جان آپ میری ماں ہیں، رتبہ زیادہ ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا آپ صدیق کی بیٹی ہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں، میرا مقام زیادہ بنتا ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صدیق کی بیٹی ہیں۔ آگے بھی ماں عائشہ تھی۔ اللہ نے آدھا دین، خواتین کا دین سیدہ عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچایا ہے۔ سیدہ عائشہ کہنے فاطمہ میری بیٹی واقعہ میں اس بات کو مانتی ہوں، تو نبی کی بیٹی ہے، میں صدیق کی بیٹی ہوں، کہاں نبی کا مقام کہاں صدیق کا مقام؟ نبی امام الانبیاء، صدیق نبی نہیں ہے، صدیق کا مقام کم ہے۔ لیکن بیٹا اتنا یاد رکھنا قیامت کے دن ہر جنتی عورت اپنے جنتی خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی، تو علی کی انگلی پکڑ کے جائے گی، میں نبی کی انگلی پکڑ کے جاؤں گی۔ یہ تعلق تھا آپس میں۔ یار لوگ صحابہ و اہل بیت کو دور کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں یہ محبتیں۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، حضرت اسماء کہتی ہیں فاطمہ بیٹا تیری طبیعت سنبھل نہیں رہی، مجھے بتا اگر تیرا آخری وقت آ جائے، تیری روح قبض ہو جائے تو پھر بتا کہ تجھے غسل کون دے؟ تو سیدہ فاطمہ نے وصیت کی کہ اگر میں مر گئی اسی بیماری کے اندر تو مجھے غسل دینے والی اسماء بنت عمیس ابو بکر صدیق کی بیوی ہوگی۔ پھر اس کے بعد غسل واقعتاً سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی۔ وفات سے پہلے حضرت علی پاس بیٹھے ہیں، حضرت علی پریشان ہیں۔ سیدہ فاطمہ پوچھتی ہیں علی کیوں پریشان ہو؟ کہا فاطمہ تجھ جیسی عورت نہیں ملے گی۔ اور فاطمہ خود تجویز فرماتی ہیں، کہتی علی میرے بعد میرے جیسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا بالکل فاطمہ۔ کہا پھر میرے بعد میری جیسی عورت سے اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر میری بہن کی بیٹی امامہ بنت زینب، جو زینب کی بیٹی امامہ ہیں، ان سے شادی کر لینا، وہ میری بھانجی ہیں۔ یہاں سے بھی حضور کی 4 بیٹیوں کی ہمیں جو ہے وہ دلیل مل رہی ہے۔ پھر اس سے آگے چلیے، جنازہ تیار ہو گیا۔ بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور فاطمہ رضی اللہ کا جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ آ گیا، سیدنا علی رضی اللہ اس جنازے میں ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ کی وصیت کے مطابق میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرے کپڑے کفن پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ آج جو زینب اور فاطمہ کی چادر کو رونے آتی ہیں، نہ ان کے سر پہ دوپٹے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاؤں میں جوتی ہوتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ فرما رہی ہیں میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرے کپڑے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ آج جو پردے دار ہیں ان کا تعلق فاطمہ سے ہے، جو سر اور پاؤں سے ننگی بازار میں آتی ہیں ان کا فاطمہ رضی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنازہ آ گیا، سیدنا ابو بکر اور عمر کو اطلاع کی گئی، یہ بھی تشریف لائے۔ بہت بڑا جنازہ نہیں تھا، چونکہ محدود وقت کے اندر جنازہ، سیدہ فاطمہ فوت ہوئی، راتوں رات جنازہ تیار کیا گیا۔ آج ہمارے ہاں ایک جو غلط رسم چل پڑی ہے، فلانا بہر ہے جی وہ آئے گا تو جنازے میں شریک ہوگا۔ بھائی وفات کے بعد جتنا جلدی ہو اسے زمین کے حوالے کرنا چاہیے۔ اگر تو نیک لوگ ہوگا، نیک انسان ہوگا، قبر اس کا انتظار کر رہی ہے، اسے جلدی اپنے مقام پر پہنچائیے۔ اور اللہ نہ کرے اگر گناہ گار ہوگا، زمین سے جلدی جلدی بوجھ کو ختم کریے، اسے جلدی پہنچائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا پتہ چل گیا کہ یہ زیادہ وقت زندہ نہیں رہیں گے، فرمایا اگر یہ فوت ہو گئے مجھے جنازے کی اطلاع کرنا۔ وہ صحابی فوت ہونے لگے، فرما دیا میں اگر شام میں فوت ہو گیا میرا جنازہ رات کو کر دینا، حضور کو اطلاع نہ کرنا، حضور کے انتظار نہ کرنا۔ کون یہ چاہتا ہے کہ میرا جنازہ حضور نہ پڑھائیں؟ آج ہم سب چاہتے ہیں ہمارا جنازہ کوئی بڑا عالم پڑھائے، مولانا احمد لدھیانوی پڑھائیں، مولانا اورنگزیب فاروقی پڑھائیں، فلاں بزرگ پڑھائیں، فلاں بزرگ پڑھائیں۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ بڑا عالم نہ پڑھائے؟ لیکن صحابی رسول کہہ رہے حضور کا انتظار نہ کرنا۔ حضور کیوں؟ یہودیوں کا محلہ ہے، کہیں حضور کو وہ رات کو حضور تشریف لائیں، یہودی میرے آقا کو تکلیف نہ دیں، اور صبح تک انتظار نہ کرنا کیونکہ میرے جنازے کو دیر نہ ہو۔ حضور کا فرمان ہے وفات کے بعد جلدی جنازہ پڑھانا۔ صحابی سنت پر عمل کر رہا ہے۔
ہمیں بھی چاہیے سنت پر عمل کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ آ گیا، اب جنازہ آیا اور اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر جنازہ پڑھائیے۔ صحابہ کرام سنت کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نا علی، بے شک خلیفہ میں ہوں، اس وقت مسلمانوں کا سربراہ میں ہوں، مسلمانوں کا سردار میں ہوں، لیکن علی تیرا رشتہ فاطمہ کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے، تو علی کا فاطمہ کا شوہر ہے، لہذا جنازہ پڑھانا تیرا حق ہے۔ جو دعا تو فاطمہ کے لیے کرے گا وہ شاید کوئی اور نہ کر سکے گا۔ سیدنا علی نے کہا ابو بکر آپ نے نہیں سنا، میں نے حضور سے سن رکھا ہے، جس جگہ ابو بکر موجود ہو وہاں کسی دوسرے کو مصلی پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی میری ہے، بیٹی رسول اللہ کی ہے، نام فاطمہ الزہرا ہے، حضور کی لاڈلی ہے، جنازے کا وقت آیا ہے، جنازے پڑھانے کے لیے بخشش کی دعا کے لیے ابو بکر صدیق مصلی رسول پر کھڑے۔ حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے سیدہ فاطمہ کو پہلی بات یہ کہی تھی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر فرمایا فاطمہ سب سے پہلے میرے خاندان میں تو میرے پاس آئے گی۔ سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی۔ یہ دو باتیں حضور کان میں کر کے گئے تھے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تمام لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی وفات کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں، زیادہ جدائی برداشت نہ کر سکیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہو گئی 6 ماہ تک۔ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان میں 6 مہینے پورے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات 3 رمضان المبارک کو آپ طبی موت وفات پائی، آپ نے طبی موت، آپ دنیا سے تشریف لے گئی۔ شہادت بہت بڑا مقام ہے، لیکن سیدہ فاطمہ ویسے بھی خاتون جنت ہے، ان کا ویسے بھی بہت بڑا مقام ہے۔ ان کو شہادت کی موت نہیں ملی، تبھی موت دنیا سے چلی گئی ہیں۔ کچھ لوگ آج ایام فاطمہ منا رہے ہیں، کیوں؟ جمادی الثانی کے مہینے میں سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات آ رہی ہے، ان کے پاس ایک بہانہ ہونا چاہیے ابو بکر صدیق پر تبرہ کرنے کے لیے۔ وہ حضرت فاطمہ کی وفات کو ذکر کر کے اور شہادت کو سامنے کر کے، جی حضرت عمر نے پیٹ میں لات ماری تھی، حضرت فاطمہ نعوذ باللہ شہید ہو گئی تھی۔ آپ اپنے ذہن سے سوچئے، میں ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ کے سب کا بھائی ہوں، استاد، دوست، شاگرد، تمام تعلقات ہو سکتے ہیں ہمارے آپس میں، ہم بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ہم دوست بھی ہو سکتے ہیں، استاد شاگرد بھی ہو سکتے ہیں، امام مقتدی بھی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بلا وجہ میں آپ کے دروازہ 2-3 دفعہ بجا کے چلا جاؤں، صرف دروازہ بجا کے، آپ کو پتہ چلا، آپ کہیں قاری صاحب تعلق اپنی جگہ، دروازہ بار بار کیوں بجا رہے ہیں؟ جب میں دروازے میں صرف پتھر پھینک دوں، کہیں قاری صاحب تعلق اپنی جگہ، پتھر کیوں پھینکا ہے؟ ایک دفعہ منع کریں گے، دوسری دفعہ لڑائی ہوگی۔ آپ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، بلا وجہ کوئی ہمیں تنگ کرے۔ حضرت عمر حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا گئے، حضرت فاطمہ کے گھر پیٹ میں لات مار گئے، حضرت علی رضی اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب حضرت علی نے حضرت عمر کو کچھ نہیں کہا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے ان کے دروازے کو آگ لگائی ہی نہیں ہے، حضرت عمر نے ان پر ظلم کیا ہی نہیں۔ یہ بات کے قصے کہانیاں گھڑی گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، محبتیں، الفتیں، چاہتیں۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ کا جب نکاح ہوا، اس نکاح کا پیغام ہی سیدنا، مشورہ ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا 3 رمضان کو وفات پائی آپ نے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ روضہ رسول میں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دفن۔ تو یہ تعلق تھا آپس میں۔ بس ابو بکر صدیق کی شان میں ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرنے لگوں۔ ابو بکر کا یہ تو اہل بیت سے تعلق تھا کہ آپ کے جنازے بھی ابو بکر پڑھاتے تھے۔ حضور کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ خاندان کے علاوہ حضور کی ذات سے کیا تعلق تھا؟ ایک واقعہ میں اس دن پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دی، کہا ابو بکر یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پر جا کر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے کر آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق بازار گئے، نام کنیدہ کرنے والوں کے پاس گئے اور اس سے کہا
کہ اس انگوٹھی پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے کہا تھا لکھ کے لے آؤ لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر گئے جا کے لکھوا کے لائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے لکھ دیا، حضور بکر صدیق نے انگوٹھی لی، آ کے حضور کو پیش کی۔ حضور نے انگوٹھی دیکھی، دیکھنے کے بعد فرمایا ابو بکر ذرا قریب آؤ۔ قریب آئے، کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہا حضور کیا ہوا؟ کہا میں نے تجھے کہا تھا اس پر لکھوا کے لانا لا الہ الا اللہ، اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق۔ سیدنا ابو بکر نے کہا حضور میں نے ابو بکر صدیق تو اس پہ کوئی نہیں لکھوایا، ہاں محمد رسول اللہ میں نے لکھوایا ہے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں آپ کے نام کو رب کے نام سے جدا کر دوں۔ اتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے، کہا حضور ابو بکر نہیں اس سوال کا جواب دیں گے، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے میں جواب دینے آیا ہوں۔ ابو بکر نے یہ برداشت نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا ہو جائے، اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ صدیق کے نام سے آپ کا نام جدا ہو جائے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی وفات 22 جمادی الثانی اس مہینے کی 15 تاریخ اگلے اتوار کو ہمارا یہ مطالبہ ہے، جس طرح قائد اعظم، علامہ اقبال اور مختلف دنوں پر چھٹی کی جاتی ہے، اس طرح خلفائے راشدین کی ایامہ وفات پر چھٹی کی جائے، تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے آج ہم نے سکول نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ آج 22 جمادی الثانی ہے، کیا ہوا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے وفات پائی تھی۔ ابو بکر کون تھے؟ ابو بکر وہ تھے جنہوں نے علی اور فاطمہ کے نکاح کا مشورہ دیا تھا۔ ابو بکر وہ تھے جنہوں نے علی اور فاطمہ کے نکاح میں گواہ تھے۔ علی اور ابو بکر کون تھے؟ جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ ابو بکر کون تھے؟ جو خلیفہ اول تھے۔ ابو بکر کون تھے؟ جو پہلے صحابی تھے۔ ابو بکر کون تھے؟ جو روضہ رسول میں حضور کے بعد سب سے پہلے دفن ہوئے تھے۔ ابو بکر کون تھے؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ لٹایا تھا۔ ابو بکر کون تھے؟ جن کو قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کہا تھا۔ ابو بکر کون تھے؟ جن کو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا تو پہلا ابو بکر ہے۔ اولئک هم المتقون کہا تو پہلا ابو بکر ہے۔ اولئک هم الراشدون کہا تو پہلا ابو بکر ہے۔ رضی اللہ عنہم کہا تو پہلا ابو بکر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہا تو پہلا ابو بکر ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہا تو پہلا ابو بکر ہے۔ قرآن نے جب بھی کسی صحابی کی شان بیان کی ہے تو سب سے پہلا ابو بکر ہے، اور قرآن نے کسی کو صحابی کہہ کے پکارا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہ بھی صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ابو بکر کی سیرت کو پڑھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا